اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری یہ ویڈیو شب قدر کے بارے میں ہے، اور میرا یہ قوی خیال ہے کہ اس طرح آسان الفاظ میں آپ نے اس طرح کے کبھی بیان یا ویڈیو شاید نہ دیکھی ہو۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک اور شب قدر کا احترام نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، ہم باسط مسلمان، ہمارا یہ یقین ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور اللہ کا فرمان وہ حق ہے، سچ ہے، برحق ہے، اٹل ہے۔ اس میں ریت کے ہزارویں ذرے کے برابر بھی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک متفق علیہ حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میاں عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کو رمضان المبارک کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرتے، اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ کمر بستہ ہو جاتے۔ یقیناً یہ سیزن ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، اور قرآن پاک کی سورۃ القدر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ رات 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ تو ایک حدیث مبارکہ مفہوم یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک میں نیکیوں کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا برابر 70 کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک کیلکولیشن کی ہے کہ دیکھیے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ نبی اکرم کا فرمان ہے کہ تم ایک نیکی کرو گے تو اس کے بدلے میں 10 کا ثواب ملے گا۔ یہ عام حالات کی بات ہے، اور رمضان المبارک میں اس ثواب کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے 10 ضرب 70 یہ 700 گنا ہو گیا کہ رمضان المبارک میں ہر نیک جو عمل ہے اس کا ثواب 700 گنا بڑھ گیا۔ اب آئیے قرآن پاک کی سورۃ القدر کے بارے میں، جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ شب قدر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے اگر ہم سال بنائیں تو 82 سال اور کچھ مہینے بنتے ہیں، اور اگر ہم اسے دنوں میں کنورٹ کریں تو یہ 30,000 دن بنتے ہیں۔ یعنی جو 1000 مہینہ ہے اس کے 30,000 دن بنتے ہیں۔ گویا کہ اس کی ہر عبادت 30,000 گنا بڑھ گئی۔ اب دیکھیے، عام جو اصول ہے وہ 10 گنا، رمضان المبارک میں 70 گنا اور 700 یہ ہو گیا، اور شب قدر کی رات 1000 مہینے کے برابر۔ تو اگر اس کے دنوں کو ہم ضرب دیں، 700 کو 30,000 دن بنتے ہیں، ان سے اگر ضرب دیں تو یہ بنتا ہے 2,10,00,000۔ گویا ایک نیکی شب قدر کی 2,10,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے، دنیاوی تقاضے ہیں، کوئی ملازم ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی اور کام کرتا ہے، تو اس سے چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ تاک راتوں میں ہے تو ہم تاک راتوں کا انتخاب کر لیں، 21، 23، 25، 27 اور 29 کا۔ ایک رات سوئیں، ایک رات جاگیں، اور اس رات میں جی بھر کر فل اپنی کوشش کے ساتھ عبادت کریں تو یقیناً ہم شب قدر کو پا لیں گے۔ اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شب قدر کچھ چند لمحے یا چند سیکنڈ میں ہوتی ہے۔ نہیں، اس کا ثبوت سورۃ القدر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رات طلوع صبح تک ہے، یعنی ساری رات جو ہے یہ شب قدر کی رات ہے۔
تو اس رات میں اگر یہ 5 راتیں ہم جاگ کر اللہ کی عبادت کر لیں تو گویا ہر عبادت، ہر نیکی ہماری 2 کروڑ 10 لاکھ کے برابر ہو جائے گی۔ اس سے بھی آسان اگر ہم بالفرض ہم نہیں جاگ سکتے تو جتنی دیر ہم جاگ سکیں میکسیمم، زیادہ سے زیادہ، مثلا ہم 1 مرتبہ اگر درود پاک پڑھتے ہیں تو اس لحاظ سے ہمارا ثواب 2 کروڑ 10 لاکھ درود پاک کے برابر ہے۔ نفل پڑھتے ہیں تو اسی طرح قرآن پاک کا 1 سپارہ پڑھنے سے 2 کروڑ 10 لاکھ سپارے پڑھنے کے برابر کا ثواب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس لوٹ سیل کو ضرور ہم اویل کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ شاید میں نے بھی اس سے پہلے اس انداز سے نہیں سوچا تھا کہ بھئی اس کا اتنا زیادہ ثواب ہو سکتا ہے، لیکن اب دیکھیے میں نے کوئی بات قرآن سے حدیث سے باہر نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے۔ 10 گنا عام حالت میں، رمضان المبارک میں 70 گنا، اور لیلۃ القدر کی رات میں جو ہے وہ 1000 مہینے سے افضل کی عبادت۔ اب ان سب کو ملٹیپلائی کیا جائے تو ایک عمل جو ہے، ایک عمل وہ 2 کروڑ 10 لاکھ کے برابر بنتا ہے۔ ایک نیکی 2 کروڑ 10 لاکھ کے برابر بنتی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ عطا کر سکتے ہیں۔ ہمیں پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول پر کی باتوں پر یقین رکھتے ہوئے ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ جا کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ نوافل میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، ذکر اذکار میں، استغفار میں، درود پاک میں، جس قدر ہو سکے صلاۃ و تسبیح پڑھیں، نوافل ادا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شاید اگلا مہینہ ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ آپ ذرا سوچئے، اگر میری یہ بات آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کو آگے لوگوں تک فارورڈ کیجئے تاکہ تمام کا فائدہ ہو سکے۔ آخری اشرہ ہے اور زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں، اپنے استغفار کر لیں، اب اللہ سے توبہ کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیج لیں، قرآن پاک کی تلاوت جو ہم سے ہو سکے زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے بتائے ہوئے حق اور سچ کے پیغام پر ہمیں پورا یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری پھر گزارش ہے، ان طاق راتوں میں آپ 5 راتیں جو ہے وہ سلیکٹ کر لیجئے، طاق راتیں، ان میں کوشش کیجئے ساری رات عبادت کی۔ اگر یہ نہیں بھی ہو سکتا تو ان 5 راتوں میں جس قدر ہو سکتا ہے اللہ کے جو حضور گڑ گڑا کر استغفار کیجئے، معافی کیجئے، وطن کے لیے دعا کیجئے، گھر والوں کے لیے، اپنے لیے، آخرت کے لیے، قبر کے عذاب سے نجات کے لیے، جنت کی تمنا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولی عظیم سلطانک۔ اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔